رات کا وقت اچانک ایک زور دھماکے کی آواز آئی۔ لوگ گھبرا گئے، گھروں سے باہر نکل آئے۔ چند منٹ بعد خبر آئی کہ ایک ایئرپورٹ پر حملہ ہوا ہے، لیکن اصل حیرت کی بات یہ تھی کسی نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ حملے کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اب صرف چند ملکوں تک محدود نہیں رہی، اب اس کے اثرات دوسرے ملکوں تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ 5 مارچ کو ایک حیران کن واقعہ پیش آیا جب آذربائیجان کے علاقے نچوان کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ ہوا۔ ایک ڈرون سیدھا ایئرپورٹ کے ٹرمینل سے جا ٹکرایا، جبکہ دوسرا قریبی علاقے میں جا گرا۔ اس حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے اور ایئرپورٹ کی عمارتیں بھی نقصان پہنچا۔ آذربائیجان کی حکومت نے اس حملے کا الزام ایران پر لگایا، جبکہ ایران نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے نے صورتحال کو مزید پراسرار بنا دیا ہے۔ اس دوران ایک اور خطرناک واقعہ پیش آیا۔ ترکی کی فضائی حدود کی طرف آنے والی ایک بیلسٹک میزائل کو نیٹو کے دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ اگر یہ میزائل زمین پر گرتا تو اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے تھے۔ ان واقعات نے دنیا بھر میں تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ اگر جنگ اس طرح دوسرے ملکوں تک پھیلتی رہی تو یہ ایک بڑے عالمی تنازع کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ان واقعات نے دنیا بھر میں تشویش پیدا کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض اوقات جنگ کے دوران ایسے حملے بھی ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری کوئی کھل کر قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک بعض طاقتوں کا ایک خفیہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن ایک اور حقیقت یہ بھی ہے جس پر بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جب زمین پر ظلم، جنگ اور فساد بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف طریقوں سے خبردار کرتا ہے۔ آج انسان کے پاس طاقتور میزائل، ڈرون اور جدید اختیار موجود ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کا ایک بہت بڑا سوال سامنے کھڑا ہے: کیا یہ حملے صرف جنگ کا حصہ ہے یا پھر یہ آنے والے کسی بڑے طوفان کی ابتدا ہے؟ یہ سوال ابھی تک جواب کا منتظر ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنے رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔